الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحاب الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العلا کا احسان ہے کہ آج ہم پھر سیدہ خاتون جنت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا پاک کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج اگرچہ دیر ہو گئی، ہمارا یہ 4:30 بجے سپہر جو ہے لائیو یہ پروگرام ہوتا ہے، مگر آج چونکہ میرے تایا جی کا وصال ہوا، اس لیے آج کافی دیر ہو گئی اور ابھی ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، قرآن پاک کی چھوٹی سی مختصر صورت جو کہ بہت سارے مفاہیم رکھتی ہے، اس کی پہلی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ ٹوٹل 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میں نے اس سورہ مبارکہ کا صرف جو پہلا سنٹنس ہے، جو پہلی آیت ہے، وہ پیش کی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، پیارے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر کے مطالب، کوثر کے معانی مفسرین نے مختلف بیان کیے ہیں۔ امام فخر الدین رازی، جنہوں نے دیگر بہت سارے معانی بیان کیے کہ کوثر سے کیا مراد ہے، خیر کثیر ہے، ان میں سے ایک معنی، ایک مطلب جو ہے، انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا، الکوثر اولادہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی پیارے محبوب ہم نے آپ کو اولاد عطا کی۔ اور اس سورہ کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک عاص بن وائل کافر نامی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو طعنہ دیتا ہے اس بات کا کہ آپ کے شہزادے عالم بلوغت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، تو اس بدبخت نے حضور کو ابتر کہا، ابتر جس کی نسل آگے نہ چلے۔ تو اللہ رب کائنات نے اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرما دیا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر یہ بھی مراد ہے، مگر امام فخر الدین رازی کے بقول آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کی اولاد ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اس وقت کون سی ہستی تھی؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تھیں۔ گویا اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب، اب یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس سارے تفسیری معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اس سارے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس پوری صورت کا جو پس منظر ہے اس کو
جو ہے سامنے رکھتے ہوئے بندہ ناچیز یہ معنی کر رہا ہے اس کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی پیارے محبوب بے شک ہم نے آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا عطا کی۔ تو پیارے محبوب جب آپ کی شہزادی، جب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے تو لہٰذا پیارے محبوب آپ کا جو نسب ہے، آپ کی جو نسل پاک ہے وہ ان سے چلے گی۔ اسی لیے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے بہت سارے فرامین، بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن میں حضرت حسن پاک اور حضرت حسین پاک کے لیے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین ابنایا، کہ حسن اور حسین پاک جو ہیں یہ میرے دو شہزادے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ رب کائنات نے آپ کو فرما دیا پیارے محبوب جب ہم نے آپ کو اتنی عظیم صاحبزادی عطا کر دی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک جیسی، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، محبوب آپ کی اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ ان سے انشاءاللہ چلے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اولاد آج جہاں کہیں بھی جائیں لاکھوں کی تعداد میں سادات ہیں۔ حضور کا دشمن جو تھا مرنے والا مر کھپ گیا، قرآن نے ان شانیہ کا هو الابتر کہہ دیا، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، مگر تیرے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو سلسلہ نسب ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے دونوں شہزادوں سے پھر آگے چلتی ہے، اور قیامت تک یہ سادات کا سلسلہ جو ہے تھمے گا نہیں، رکے گا نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل اولاد ہے، جو حضور کی آل ہے، وہ چلتی رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ جس ہستی کا ذکر اللہ رب کائنات فرما دے، اگر ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے، اگرچہ مجھے تو بہت اچھی لگی ہے کہ سورہ کوثر سے مراد اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی لیا ہے۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو پھر اس آیا مقدسہ کے تحت جب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح کو حضور تشریف لائے اور سرکار نے سیاہ دھاری دار چادر زیب تن کر رکھی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجال حسن ابن علی، حضرت حسن پاک آئے، حضور نے چادر میں لے لیا، حضرت حسین پاک آئے، ان کو حضور نے لے لیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، ان کو لے لیا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آئے، ان کو بھی حضور نے جو ہے چادر میں داخل فرما لیا، اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اہل بیت اللہ پاک کا ارادہ ہے کہ اس نے تم سے ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کی نجاست کو تم سے جو ہے دور کر رکھا ہے۔ پھر اس آیا مقدسہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا کو نکال کر دکھائیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، اور آپ سے حضور کی نسل چلی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور کوئی شخص بھی اس بات کا منکر نہیں، نہ اس بات کا انکار کر سکتا ہے، کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آل اولاد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سے ہے۔ اور میں یہ جو بار بار پاک کا لفظ بول رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، بھئی جن کو اللہ پاک کہہ دے وہ پاک ہی ہوتے ہیں۔ اب تیری میری تو بات نہیں ہے، نتھو پھتو کسی کی بات ہی نہیں ہے، جب اللہ رب کائنات نے خود ان ہستیوں کو یہ مقام، یہ شان تطہیر عطا کی ہے کہ اللہ رب کائنات نے فرما دیا کہ ہر قسم کی نجاست سے پاک فرمایا ہے۔ اسی لیے سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی آپ نے ارشاد فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سامعین و ناظرین، آج
اسی ہستی کا ہم ذکر سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں جن کو بجا طور پر کہا جائے پیکر مصطفیٰ سیدہ زہرا، کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا آپ وہ ہستی ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد کریم کا پورا پیک کرتی، بلکہ ایک حدیث پاک علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ مشہور حدیث ہے جو مختلف کتب کے اندر، مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے موجود ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا والہدیا والدال برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کا مجسمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پایا ہے۔ آپ کا چلنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی چال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی تھی، آپ کی گفتار رسول اللہ کی گفتار جیسی تھی، آپ کا لہجہ رسول اللہ کے لہجے جیسا تھا، آپ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری تصویر تھی۔ اور اس بات کی گواہی دی ہے کس نے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں جی نے، آپ نے اس بات کی گواہی پیش کی ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی صورت اور آپ کی سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک میں نظر آتی تھی۔ اسی لیے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا پاک محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا عکس جمیل تھی، آپ کا پورا پیکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پورا پیکر سیدہ فاطمہ الزہرا میں ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا پاک آپ کی پھر کیا شان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علامہ البانی نے جو حدیث پاک پیش کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے، آپ کی سیرت، آپ کا خشوع خضوع، آپ کی کیفیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے اندر نظر آتی تھی۔ کرم اللہ وجہہا، کرم اللہ وجہہا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کرم اللہ وجہہا، اللہ پاک ان کے چہرے کو عزت عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ بھائی یہ محمد کا چہرہ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کا چہرہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا میں حضور کی سیرت اور صورت نظر آتی۔ اسی لیے آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کانت اذا دخلت علیہ، کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے پاس تشریف لاتی، قام الیہا، حضور آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ اور پھر کیا فرمایا فاخذ بیدہا وقبلہا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کا ہاتھ لیتے، پکڑتے اور چومتے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا پاک، وہ ہستی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ان کے استقبال کے لیے، اپنی شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو پھر کتنی بڑی شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ اور پھر جب آپ کے پاس حضور کا آنا ہوتا، قامت الیہ فاخذت بیدہ فقبلت، فرمایا کہ جب مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر میں آتے، آپ کے پاس آتے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا کرتی
اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی، جیسے حضور اپنی مسند پر بٹھاتے، جہاں پر حضور جلوہ گر ہوتے، حضور اپنی مسند پر سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس جب مصطفیٰ کریم آ کر جاتے تو آپ اپنی مسند چھوڑ کر اپنی مسند پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا کرتی تھی۔ کون بھئی؟ یہ ہستی جو ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے بہت سارے القابات بھی ہیں، اور ہر لقب، ہر آپ کا نام جو ہے بے مثال ہے۔ ان پر بات کرنے سے پہلے یہ میں عرض کرتا چلوں، حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ہوئی 20 جمادی الثانی جمعہ کے دن، اور آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت جن ہستیوں نے کی، ان ہستیوں میں آپ کی اماں جی اور ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، حضرت ام سلمہ ام المومنین آپ ہیں، حضرت ام فضل ہیں، حضرت ام ہانی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی، اور سب سے بڑھ کر چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی صاحبزادی تھی، چھوٹی شہزادی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی آغوش کی پروردہ تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا پاک اور آپ کی جو شادی ہے وہ 1 ذوالحج کو 2 ہجری کو ہوئی تھی، وہ شادی بھی بڑی بے مثال تھی۔ کائنات میں ایسی کوئی شادی نہیں ہوئی کہ جبریل امین مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہیں ان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ سے حضور فرما رہے ہیں، یا علی ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمۃ واشہد علی تزویجک 40,000 ملک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرما رہے ہیں کہ یہ جبریل میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے یہ شادی تیری جو ہے دنیا پر ہوئی ہے، ایسے ہی آسمانوں پر بھی ہوئی ہے، اور اللہ نے 40,000 فرشتوں کو تیرے نکاح کا گواہ بھی بنایا ہے۔ یہ وہ عظیم شادی تھی اور عظیم جوڑا تھا جس کی شادی جو ہے آسمانوں پر بھی منائی جا رہی ہے۔ اور اللہ رب کائنات نے شجر طوبہ کو حکم دیا تھا ان انصری علیہم الدر والیاقوت، کہ آج جواہرات اور موتیوں کی بارش کر دے، اور پھر حوران جنت جو ہیں ان کو تھالوں کے اندر سمیٹ رہی ہیں۔ فرمایا فہم یتحادونہ بینہم الی یوم القیامہ، فرمایا وہ جو جواہرات تھے، وہ جو موتی تھے، وہ جو ہیرے تھے، قیامت تک ایک دوسرے کے اندر تحفے کے طور پر جو ہیں وہ تبادلہ خیال کرتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو سامعین محترم، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کوئی عام نہیں ہے، اپنی بیٹیوں جیسے مت سمجھنا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا پاک ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت ہے، وہ ہستی ہے جن کے بارے میں تیرے اور میرے آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے فرمائیں کہ جب میری فاطمہ میری بیٹی راضی ہوتی ہے تو رب راضی ہوتا ہے، جب فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو میرا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کتنی بڑی شان سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کی۔ اور سامعین و ناظرین، وہ عظیم ہستی جن کے القاب بے مثال، آپ کو انسانی حور بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ موجم کبیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ حورا انسیہ، سرکار نے فرمایا کہ جو میری شہزادی، میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، یہ انسانی حور ہے۔ کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ، جب مجھے جنت کی خوشبو لینی ہو، شممت رائحۃ ابنتی فاطمہ، فرمایا تو میں اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی خوشبو لے لیتا ہوں۔ اور اگر یہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ حدیث پاک تو سمجھ میں آئے گی نا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
آپ فرماتے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، حضرت حسن اور حسین پاک کے لیے حضور فرماتے ہیں یہ میرے دو گلاب کے پھول ہیں، حضور انہیں سونگھتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرمایا الصدیقہ، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، المبارکہ لظہور برکتہا، اس لیے کہ آپ سے برکت ظاہر ہوئی، الزکیہ انتہائی نفیس پاک صاف ستھری، المرضیہ وہ ہستی جس کو اللہ رب کائنات نے راضی کر دیا، المحدثہ فرمایا کہ فرشتے جس سے باتیں کریں، الحانیہ انتہائی مہربان ماں، سبحان اللہ، الطاہرہ پاکیزہ پاک ہستی جس کو رب بھی فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، الصادقہ سچی، الریحانہ الزہرا آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، فرمایا اس لیے کہ آپ کا رنگ جو ہے انتہائی روشن اور خوبصورت تھا، اور اس لیے بھی لأنہا کانت تظہر لأہل السماء، فرمایا کہ جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں تو زمین والوں کو روشنی کرتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا زمین سے آسمان کو روشن کر رہی تھی، سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پاک البتول، آپ کو بتول کہا جاتا ہے، کیسی ہستی؟ امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ بتایا ہے، فاطمہ حورا آدمیہ لم تحز، فرمایا کہ آپ کو وہ عارضہ نہیں تھا جو عام عورتوں کو ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک خیر نساء العالمین اربع، سرکار فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں سے 4 عورتیں ایسی ہیں جو سارے جہان والی عورتوں سے بہتر ہیں، کون کون سی؟ فرمایا وہ حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک ہے، سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب کائنات نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے مسند فاطمہ کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے، اور یہ جو پہلی روایت میں پیش کر چکا ہوں اس سے پہلے ابھی پیش کی ہے خیر نساء العالمین کے تحت، یہ حدیث پاک اس سے ملتی جلتی ہے۔ فرمایا 4 خواتین ہیں جو اپنے جہان کی سردار خواتین ہیں، کون کون سی؟ مریم بنت عمران، حضرت مریم، و آسیہ حضرت آسیہ، و حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ بنت محمد، و افضلہن علما فاطمہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ان سب سے علم کے لحاظ سے افضل جو ہیں وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک ہے، آپ وہ عظیم ہستی ہیں۔ علامہ اقبال نے تو پھر حد ہی کر دی نا، سبحان اللہ، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو صرف ایک نسبت ملی تھی جس کی وجہ سے آپ کا مقام ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں ملی ہیں۔ دختر کس کی ہیں؟ جو محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کی شہزادی ہیں۔ فرمایا بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، فرمایا کہ آپ زوجہ کس کی ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کس کی زوجہ ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا۔ فرمایا کہ ماں کن کی ہیں؟ مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کاروان سالار عشق۔ فرمایا کہ ان ہستیوں کی ماں ہیں جنہیں حسنین کریمین طیبین طاہرین ساجدین کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن پاک، حضرت حسین پاک کی والدہ محترمہ ہیں، اور اسی لیے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں جہان والوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر بندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نمیری،
اگر درویش کی نصیحت قبول کر لے تو میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، ہزاروں امتیں ختم ہو جائیں گی لیکن تو نہیں مرے گا، تیرا ذکر باقی رہے گا۔ کیا؟ آپ فرماتے ہیں بطولی باش و پنہاں شو ازیں اثر، فرمایا کہ بطولی بن جا اور اس جہان سے چھپ جا، اللہ اکبر، کہ در آغوش شبیر بگیری، پھر تیری گود کے اندر شبیر پھر آ سکتا ہے، یعنی حضرت امام حسین پاک آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں تو پھر بیٹا سخی حسین پاک ہے، اس لیے آپ نے یہ پیغام دیا، فرمایا کہ دنیا والو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر جو ہے باقی رہے اور تمہارا ذکر ہوتا رہے چاہے دنیا ختم ہو جائے، تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور آپ کو فاطمہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے، سمیت فاطمہ، فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب کائنات نے آپ کو اور آپ سے عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے، اور آج کا یہ پورا جو لیکچر ہے میں اس کا ثواب اپنی طرف سے، آج جو میرے تایا جی وصال کر گئے، میں اپنی طرف سے یہ ثواب ان کی روح کو پہنچا رہا ہوں، اور اللہ پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ذکر پاک کی برکت سے اللہ پاک مجھے بھی بیٹا عطا فرمائے، اور جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان سب کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے، آمین۔